آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ شریعت میں ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو ایک اسلامک بینک کو کنٹرول کرتے ہیں، اس میں شریعہ بورڈ ہوتا ہے. شریعہ بورڈ میں ایک شریعہ بورڈ چیئرمین ہوتے ہیں، پھر ایک آر ایس پی ایم ہوتے ہیں. آر ایس پی ایم ہوتے ہیں ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر. اس کے علاوہ اور بھی شریعہ بورڈ کے ممبرس ہوتے ہیں. تو ان کا کام ایک شریعہ کی پوری گائیڈ لائن دینا ہوتا ہے. اسلامک بینک میں کوئی بھی کام، ایک بروشر بھی پرنٹ آؤٹ ہونا ہے نا، بروشر، تو وہ بھی شریعہ بورڈ کی اپروول سے ہوتا ہے. ہر ڈاکومنٹ جو کسی کلائنٹ نے سائن کرنا ہو، یا کوئی مارکیٹنگ مٹیریل، یا کوئی ایڈ اگر دینی ہے اخبار میں، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پہ، تو اسلامک بینک میں پورے کا پورا کنٹرول شریعہ بورڈ کے پاس ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ چیز بنا کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ شریعہ بورڈ کو دیتے ہیں، شریعہ بورڈ اپروول دیتا ہے تو وہ پھر آگے کرتی ہے. اسی طرح ہر ڈاکومنٹ جو ہے وہ شریعہ بورڈ کی اپروول سے ہوتا ہے. اس کا ایک ایک لفظ پڑھا گیا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کو سمجھا گیا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کو اکارڈنگ ٹو شریعہ رول جو ہے وہ ٹھیک کیا گیا ہوتا ہے، امینڈ کیا گیا ہوتا ہے. اب کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ میں آپ کو پتا ہے کہ فرق کیا ہے. ہم اسلامک بینکنگ کنونشنل بینکنگ کا کریکٹو ماڈل ہے. سمجھے، کنونشنل بینکنگ میں اگر ایڈ کر دیا جائے شریعہ بورڈ، شریعہ کمپلائنس، یہ ایڈ کر دیے جائیں جو شریعہ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، تاکہ اس کی مانیٹرنگ کر سکیں، اس کا کمپلائنس چیک کر سکیں، ہر ٹرانزیکشن کو اپنے جو ہے وہ اپنے نالج کے مطابق جو ہے اس کی اپروول دے سکیں. اور ظاہر ہے وہ جب یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ 3 بیسک فیکٹرز کو فائنینشیل ٹرانزیکشن سے مائنس کریں گے. 3 کون سے فیکٹرز ہیں؟ نمبر 1 ربا ہے، نمبر 2 غرر ہے، نمبر 3 میسر ہے، قمار ہے. یہ 3 بیسک فیکٹر ہیں جو کہ کسی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن میں نہیں ہونے چاہیے. اور یہی کام ہے شریعہ بورڈ، شریعہ کمپلائنس آڈٹس کا، کہ انہوں نے ہر کلائنٹ جو بینک سے فائنینسنگ لینے آتا ہے اس کے لیے اس کا سیپریٹلی ایک پروسیس فلو بنتا ہے. اس پروسیس فلو کے مطابق وہ کلائنٹ پھر اپنی فیسلٹی جو ہوتی ہے بینک کے ساتھ اس کو آپریٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر چیک اینڈ کنٹرول ہے. یعنی کہ اسلامک بینکنگ کا نظام کچھ ایسا نہیں ہے جیسے ایک شخص کو اگر اپنے ذاتی پرائیویٹلی کسی فتوے کی ضرورت پڑ گئی اور وہ کسی مدرسہ میں گیا اور انہوں نے وہاں جا کے مفتی صاحبان کو جو وہاں پہ دارالافتہ میں بیٹھے تھے ان کو اپنا مسئلہ بتایا. انہوں نے ان کا پورا مسئلہ سنا اور اس کے مطابق اس کو فتویٰ ایشو کر دیا. اب نہ تو اس مدرسہ نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کا فالو اپ کریں کہ تم ہم سے فتویٰ لے کے گئے تھے، تم اس پہ عمل بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. اسی طرح جو فتویٰ لے کر گیا ہے اس کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اب بتاؤں ہر ہفتے جا کے مدرسہ میں کہ جو آپ نے مجھے فتویٰ دیا تھا میں اس پہ اکارڈنگ ٹو دیٹ عمل بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. لیکن اسلامک بینک میں تو ایسا نہیں ہے. اسلامک بینک میں ہر کلائنٹ کا جو پروسیس فلو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کلائنٹ کے ساتھ کاروبار کرنے کا فتویٰ ہے، اور اس کے اوپر اس کا پورا چیک اینڈ بیلنس ہے. ہر اسلامک بینک کی برانچ میں بورڈ کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ تو لگا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے سارے شریعہ بورڈ ممبرز کے سائن ہوتے ہیں، انکلوڈنگ شریعہ بورڈ چیئرمین، انکلوڈنگ آر ایس پی ایم ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامک بینک جو ہے وہ ایک مدرسہ میں گیا اور وہاں جا کے انہوں نے ان کو کچھ باتیں بتائیں، کچھ اپنا کاروبار بتایا اور ان سے ایک سرٹیفکیٹ لا کے اور لٹکا دیا اور بعد میں شریعہ کا کوئی رول ہی نہیں ہے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. شریعہ بورڈ ان پلیس ہے، ہر وقت چیزوں کو دیکھے. پھر اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کا شریعہ بورڈ ہے، ظاہر ہے وہ پورے پاکستان کے جو شریعہ بورڈز ہیں ان کے ساتھ لائسننگ کرتا ہے. نئی پروڈکٹ جو بنانی ہوتی ہے وہ پہلے اس بینک کا شریعہ بورڈ اپروو کرتا ہے، پھر وہ اسٹیٹ بینک کے شریعہ بورڈ میں جاتی ہے، پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں، اپروو کرتے ہیں. تو کافی ٹائم لگتا ہے ایک چیز میں. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے. تو اس وقت جو ایک ایگزامپل موجود ہے معاشرے میں، ہمارا بینک جو ہے فیصل بینک، اس نے کنورٹ کیا آلموسٹ 6 ایئرس میں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ صرف نام کی تبدیلی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا نام چینج کر دیا، صرف نام ہی کا فرق ہے جی اور کچھ نہیں ہے،
تو اگر نام ہی چینج کرنا تھا تو کیا 6 سال لگتے نام چینج کرنے میں؟ کیا 7 اسلامک بینک لکھنے میں 6 سال لگنے تھے؟ وہ تو 15 منٹ کا کام تھا. ایک کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ نکالتے اوپر لکھتے اسلامک بینک بار بورڈ پہ لگا دیتے, اندر کام وہی کرتے رہتے. تو 6 سال کیوں لگے ایک بینک کو پورے کو ٹرانسفارم کرنے میں؟ اس کی ایک ایک چیز, ایک ایک ٹرانزیکشن, اکاؤنٹ اوپننگ سے لے کے فائنینسنگ تک, ہر چیز جو ایک بینک کے اندر ہوتی ہے اس کو اکارڈنگ ٹو شریعہ ڈیزائن کرنا ہے. کئی لوگ, کئی شریعہ اسکالر, انٹرنل شریعہ اسکالر انوالو ہیں, ایکسٹرنل شریعہ اسکالر انوالو ہیں. ایک ایک چیز کے اوپر ایک لمبا تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے. پھر جا کے وہ چیز اپروو ہوتی ہے اور جا کے پھر اس کو ان پلیس کیا جاتا ہے اور اس کا پھر فالو اپ ہے, اس کی مانیٹرنگ ہے. اور یہ تو آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو بھی شریعہ کے مطابق گائیڈ لائنز دے دی جاتی ہیں جس کام کو بھی کرنے کی, اگر اس کام میں بینک کے طرف سے کوئی وائلیشن ہو جائے, یعنی کہ وائلیشن ہو گئی, انٹینشنلی ہو گئی, کسی نے جانتے بوجھتے وائلیشن کی, یا ان انٹینشنلی وائلیشن ہو گئی, اور جب اس ٹرانزیکشنز کا آڈٹ ہوتا ہے تو آڈٹ کی نظر سے جب وہ ٹرانزیکشن گزرتی ہے کہ جس میں شریعہ کی کوئی وائلیشن ہوئی ہوتی ہے, تو آڈٹ اس ٹرانزیکشن کو کلاسیفائی کر دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹرانزیکشن سے کمائی ہوئی انکم اب بینک کی انکم کا پارٹ نہیں ہو سکتی, تو وہ اس کو بینک کی انکم سے مائنس کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ ڈیبٹ کر دیا جاتا ہے, اور چیریٹی اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا جاتا ہے. وہ پھر چیریٹی ہوگی, وہ بینک کی انکم کا پارٹ نہیں ہوگا. تو پورا انکم پیوریفیکیشن کا نظام بھی اسلامک بینک کے اندر ہوتا ہے. یعنی کہ ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے پری ٹرانزیکشن ایک ٹوٹل شریعہ کمپلائنٹ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, اور پھر پوسٹ ٹرانزیکشن بھی چیزیں ان پلیس. تو کہیں بھی اگر ہو سکتا ہے ایک ٹرانزیکشن جنوری میں ہوئی تھی, اور جنوری میں اس ٹرانزیکشن میں بینک نے فرض کریں 2 لاکھ کمایا, 10 لاکھ کمایا, 20 لاکھ کمایا, اور وہ کلوز ہو گئی ہے, اور آڈٹ دسمبر میں آیا جا کے, اور آڈٹ نے آ کے دیکھا کہ یہ جو جنوری میں ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس کے اندر تو یہ شریعہ وائلیشن ہوئی ہے. آڈٹ جب اس کو ٹرانزیکشن کو کلاسیفائی کر دے گا تو وہ 10-20 لاکھ روپیہ یا جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی, وہ جو انکم میں جا چکی تھی بینک میں, اس کو چیریٹی کرنا پڑے گا, وہ بینک کی انکم کا پارٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک میں اپنی بات کو ایک دفعہ روکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جتنی ہم نے بات کی ہے اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے, کیونکہ آخر پہ پھر کوشچن بہت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, تو بیچ بیچ میں ہم کوشچن کے لیے تھوڑی سی 5-5 منٹ کی بریک لے لیں گے. تو آپ کا کوئی یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو بتائیے, پھر نہیں تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جی ڈفرنس یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرنس جو ہے وہ کیا ہے کہ پرنسپلی اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کنونشنل بینک کا بزنس کیا ہے, تو آپ کہیں ایک لفظ اس کا بزنس ہے, اور وہ ہے لون, اور وہ ہے قرض. کہ وہ اپنا سارا کاروبار جو اس نے بلڈ کیا ہوا ہے وہ قرض کی بنیاد پر کیا ہوا ہے. وہ ایک ہاتھ پہ لوگوں سے قرض لیتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں اور سیونگ اکاؤنٹ میں, اور دوسرے ہاتھ پہ وہی والا جو قرض لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے بینک کے پاس, پلس اس کی اپنی ایکوٹی بھی ہوتی ہے, وہ دوسری طرف ان لوگوں کو قرض کے اوپر دے دیتا ہے, فائنینسنگ کرتا ہے. تو جس کو قرض کے اوپر دیتا ہے اس سے منافع لیتا ہے, وہ بھی ربا, اور ادھر جن سے پیسہ قرض پہ اٹھایا ہوا ہے ان میں جن کو منافع دیتا ہے وہ بھی ربا. تو اس لیے پورا کاروبار قرض کے اوپر ہے. تو ڈسملرٹی کیا ہے کہ اسلامک بینک میں جتنی بھی ہماری پروڈکٹس ہیں, ہماری جو ڈپازٹ لینے والی سائڈ کے اوپر صرف ایک پروڈکٹ ایسی ہے جو قرض کی بنیاد پر ہوتی ہے, اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ نان ریمونریٹو. نان ریمونریٹو مین نو بینیفٹ, نو ایڈوانٹیج, نو انکریز, نو پریمیم, نو سروسز فری, اس کو نان ریمونریٹو کہتے ہیں. وہ ایک اکاؤنٹ صرف ہوتا ہے جو ہم قرض کی بنیاد پر لیتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے ایسے کسٹمرز موجود ہیں جو اسلامک بینک میں بھی اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرض کی بنیاد پر پیسہ دیں گے بینک کو. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے جب وہ قرض کی بنیاد پر دیں گے تو ان کا پرنسپل گارنٹیڈ ہوتا ہے. اگر بینک کو اپنے کاروبار میں کسی وجہ سے لاس آ جائے
तो उनको लॉस भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनको फायदा भी नहीं दिया जा रहा कर्ज की बेस पे, तो लॉस भी नहीं दिया जा सकता। जबकि दूसरी जो क्लाइंट होते हैं, वो अपना पैसा जो हमसे फायदा लेना चाहते हैं, उनका हम कर्ज पे नहीं लेते। वो शरिया ने जो प्रिंसिपल दिया है मुदारबा का, तो हम मुदारबा की बेस के ऊपर, मुदारबा एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, और आप सब लोगों को मुदारबा की हिस्ट्री का पता है, बैकग्राउंड का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट किया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से, और वो जो तिजारत की थी, तो उसी बेसिस के ऊपर हम मुदारबा बेस के ऊपर क्लाइंट से पार्टनरशिप कर लेते हैं। क्लाइंट हमारा पार्टनर बन जाता है। वो नॉन वर्किंग पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, हम वर्किंग पार्टनर होते हैं बैंक, वो रब्बुल माल होता है, हम मुदारिब होते हैं। हम उसके पैसे से फिर आगे कारोबार करते हैं। तो एक तो ये डिसिमिलैरिटी है कि सेविंग अकाउंट मुदारबा बेस है। दूसरी फाइनेंसिंग साइड के ऊपर क्या है कि हम किसी को भी कर्ज नहीं देते। अगर किसी को कर्ज देना भी पड़ जाए, कोई ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन करे बैंक, तो वो कर्जे हसना की बुनियाद पर होगी, जिसमें जितना कर्ज लिया जाएगा उतना ही वापस लिया जाएगा। लेकिन जो बिजनेस की प्रोडक्ट्स हैं, वो हम या तो ट्रेड बेस करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 किस्म की सेल परचेज है। उनके अंदर शरिया कंप्लायंस क्या क्या इश्यूज हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। फिर इजारा और रेंटिंग की बेस के ऊपर है कि हम एसेट ओन करते हैं और उसको जो है वो रेंट आउट कर देते हैं, और फिर आगे हम पार्टनरशिप भी करते हैं। तो पार्टनरशिप करने के आपको पता है 2 मॉडल है, एक मुदारबा है, एक मुशारका है। तो जनरली बैंक्स क्या करते हैं कि डिपॉजिट साइड के ऊपर जिन लोगों से पार्टनरशिप करते हैं, उधर मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, और जनरली फाइनेंसिंग साइड के ऊपर जिन लोगों को फाइनेंस करते हैं, वहां मुशारका पार्टनरशिप एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, दोनों किस्म की पार्टनरशिप को यूज करते हैं। जी और यहाँ का भी ये चीज अगर मैं कहूँ लेकिन साथ ही ये बात ध्यान दिया कि सिंध खिलाफ बंदी पार्टी आया और वो भी जो शरिया के पूरे प्रोग्राम के बावजूद वायलेशन हो जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको पता है दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, वो उसके अंदर कोई ना कोई लूप होल लोग निकाल लेते हैं, बना लेते हैं, जो कि इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जी ये जो शरिया बोर्ड है बैंक का, क्या वो स्टेट बैंक का शरिया बोर्ड है, प्रोडक्ट से आगे कर सकता है इम्प्लीमेंटेशन, या ये कि नई प्रोडक्ट कर सकते हैं और अप्रूव करवा के यूनिक प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट को बाकी जो बैंक नहीं जा रहा ग्रोथ है वो इंडिया कंप्लाइंट है, तो क्या ये बैंक राइट है कि वो अपने रेगुलरी तौर पे वो अप्रूव करवा के उसको इम्प्लीमेंट करें, या जी सिर्फ दिए गए पैरामीटर? देखें, स्टेट बैंक कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। स्टेट बैंक का शरिया बोर्ड कोई प्रोडक्ट बना के खुद से किसी बैंक को नहीं देता। बैंक खुद अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने शरिया प्रोसेस से उसको गुजारते हैं। जब उनका अपना शरिया बोर्ड उसको अप्रूव कर देता है, फिर वो उसके अपने दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे उनका ऑडिट डिपार्टमेंट है, उनके कंप्लायंस के डिपार्टमेंट्स हैं, वो तमाम चेक एंड बैलेंसेस शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बैंकिंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी उसको जब ओके हो जाता है, फिर वो उसको स्टेट बैंक को सबमिट करते हैं फॉर अप्रूवल। स्टेट बैंक का शरिया बोर्ड फिर उसके ऊपर अपनी करता है, उसके अंदर जो भी उसकी अगर कोई नोक पलक सीधी करने वाली हो उसको करता है। फिर उस बैंक के शरिया बोर्ड के साथ स्टेट बैंक का शरिया बोर्ड मीटिंग करता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस करता है, और फिर जब वो मुतमिन हो जाता है तो फिर उसकी अप्रूवल